ہمارے بھائی اکثر سوال کر رہے ہیں کہ عاصم جمیل جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے خودکشی کی ہے، آیا کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ جی، جنازہ تو خودکشی کرنے والے کا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا قتل نفسہ بمشاکس فلم یصلی علیہ، جس نے تیر کے ذریعے خودکشی کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، یہ روایت موجود ہے۔ تو اسی طرح اس کا جو حوالہ ہے صحیح مسلم 978 نمبر کتاب الجنائز، باب ترک صلاۃ علی القاتل نفسہ، کہ نماز جنازہ نہ پڑھنا اس شخص کا جو اپنے آپ کو خود قتل کرے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے متعلق فرمایا اما انا فلا اصلی، رہی بات میری تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ صحیح نسائی میں روایت موجود ہے 1855۔ تو حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی جو کرے گا اس کا جنازہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یعنی کہ مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ مرفوع القلم میں یہ عاصم منیر بھی آتے ہیں، ذہنی ڈپریشن کے مریض تھے کافی عرصے سے، تو وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے، مرفوع القلم تھے۔ جس طرح سویا انسان گر جائے دوسرے انسان پر تو اس پر فلا حد، اس پر حد نہیں ہے، قصاص نہیں ہے، تو اسی طرح یہ خودکشی تو اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ذہنی طور پر وہ مرفوع القلم تھے، یعنی کہ ان کو اتنی شناخت نہیں تھی کہ یہ بندوق ہے یا کلاشن ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مار دی۔ تو وہ ذہنی مریض تھے، تو جو ذہنی مریض ہو تو اس پر جو ہے وہ یہ قانون اسلام کا لاگو نہیں ہوتا۔ اور اس بات کی وضاحت ان کے خود اپنے بھائی نے کی ہے، تو یہ وضاحت سنیں ان کے بھائی کی۔ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے، لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔